اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، ایمان والے بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال نے جو دین ہمیں اور آپ کو دستور حیات کی شکل میں عطا کیا ہے، اس دین میں انسانی فطرت کے مطابق پائے جانے والے زندگی سے جڑے ہوئے تمام تر تقاضوں اور تمام تر پہیلیوں اور مزید یہ کہ زندگی میں پیش آمدہ تمام تر مسائل کا حل موجود ہے، اور ایک ایک سبق کو، ایک ایک چیپٹر کو، ایک ایک پہلو کو اتنا نمایاں کیا گیا ہے، اتنا واضح کیا گیا ہے، اور اتنا صاف ستھرے انداز پر اس کو کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ اہل ایمان کسی صورت اس سے نظر بچا کر نہیں جا سکتے۔ چنانچہ اللہ رب العزت والجلال نے جس اسلام کو اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بشکل دین نازل کیا ہے، جس مذہب کو، جس اسلام کو بشکل دین حضور پاک علیہ السلام کے قلب اطہر پر، قلب محمد پر نازل کیا گیا ہے، اس میں انسانی زندگی کے جو کہیے کہ انسانی زندگی کو جو پیش آمدہ مسائل ہو سکتے تھے، ہر ایک کی مکمل رہنمائی اور تربیت قرآن مجید میں اور شریعت میں بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ آپ اس پر غور کریں کہ یہ ہماری جو باڈی ہے، ہمارا جو جسم ہے، اس جسم میں کس درجے کی طاقت مطلوب ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ایک مومن کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ایک مومن اپنی جسمانی اور دفاعی قوت میں کتنا پختہ ہونا چاہیے، ایک مومن کے پاس اس کی اپنی طاقت ڈیفنس پوزیشن میں کس درجے ہونی چاہیے، یہ شریعت اسلامی نے تعلیمات ہمیں عطا کی ہیں اور اس سلسلے میں ایک سبق پڑھایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ہر قسم کی جسمانی اور غیر جسمانی قوت کے حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور مسلمانوں جس قدر تم سے بن پڑے ان کے مقابلے کی تیاری کرو، جتنا تم سے بن پڑے، جتنی تمہاری کیپیسٹی ہو، جتنی تمہاری گنجائش ہو، جتنی تمہارے اندر طاقت ہو، اور ان سے مقابلے کے لیے تمہیں تیار رہنا چاہیے، یعنی اتنی طاقت کا حصول اپنے لیے تمہیں ممکن بنانا چاہیے۔ اور پھر رسول پاک علیہ السلام نے اس سلسلے میں واضح کر دیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، اللہ کے یہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو کمزور مومن سے کہیں زیادہ طاقتور مومن پسند ہے۔ یعنی یہ کہا گیا کہ دو مومن اگر ہیں اور ایک کے پاس طاقت ہے، ایک کے پاس طاقت نہیں ہے، ایک جسمانی لحاظ سے طاقت رکھتا ہے اور دوسرا اس کے مقابلے میں کمزور ہے، ایک دفاعی قوت اپنے اندر رکھتا ہے اور دوسرا اس لحاظ سے کمزور ہے، تو یہ جو طاقت رکھنے والا بندہ ہے اللہ کے نزدیک یہ زیادہ پسندیدہ ہے مقابلے میں اس کمزور کے۔ طاقت، دفاعی قوت کا حصول، یعنی آدمی باطل کے مقابلے کے لیے آئے تو اس کے پاس تمام انواع کی طاقت موجود ہونی چاہیے۔ ہرگز
اللہ رب العزت والجلال ایسے مومن کو پسند نہیں فرماتے ہیں کہ جو مومن طاقت کے لحاظ سے کمزور ہو اور اس کے اپنے دفاع کے لحاظ سے اس کی پوزیشن ڈاؤن ہو رہی ہو، کمزور پڑ رہی ہو، ایسا مومن اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ حضرت طالوت کو جس وقت بنی اسرائیل پر بادشاہ مقرر فرمایا تو انہیں علم کے ساتھ جسمانی قوت بھی وہ عطا فرمائی، اور پھر اس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ جسمانی قوت مطلوب ہے، جسمانی قوت خدا کے یہاں محبوب و پسندیدہ ہے۔ کمزور مومن کی کوئی حیثیت ایک طاقتور مومن کے مقابلے میں نہیں رہ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ایسے کمزور و مریل مومن کو پسند نہیں فرماتے ہیں جو اپنی دفاع کے لیے کسی صورت تیار نہ رہ سکے۔ طاقتور مومن جس کے جسم میں جان ہو، ظاہر ہے کہ اگر اپنی انفرادی عبادت گاہ سے لے کر اور میدان و مقتل کی راہ تک وہی آدمی ٹک سکتا ہے جس میں جان ہوگی۔ رات کی تاریکی میں دیر تک مصلی پر کھڑے رہ کر نوافل کی ادائیگی کرنے والا کون؟ وہ جس کے جسم میں طاقت ہو۔ لمبے لمبے سجدوں کا حصول کس کے لیے ممکن؟ جس کے پاس طاقت ہو۔ دیر تک رکوع کرنے والا کون؟ جس کے پاس طاقت ہو۔ دیر تک قیام کرنے والا اور اس میں قرات کرنے والا کون؟ جس کے پاس طاقت ہو۔ اور جس کے پاس طاقت نہیں ہے، اسی لیے جوانی کو بہترین پیریڈ قرار دیا گیا ہے، اسی لیے جوانی کو بہترین زمانہ کہا گیا ہے۔ انسان کے جسم کے 3 ادوار ہیں، بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے۔ ان تینوں میں بہترین زمانہ جوانی کو قرار دیا گیا ہے۔ وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ جوانی کے زمانے میں آدمی کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ انفرادیت سے لے کے اجتماعیت تک کے کاموں کو بآسانی بحیثیت فرد کی شکل میں انجام دے پاتا ہے، اس کا زور بازو مضبوط ہوتا ہے۔ جبکہ بچپن میں بھی قوت نہیں ہوتی اور بڑھاپے میں بھی قوت نہیں ہوتی۔ بچپن اور پچپن یہ دونوں زمانے تو یکساں ہوتے ہیں۔ اس واسطے میرے بھائی اپنے آپ کو جسمانی طاقت اور دفاعی قوت کے لیے ہم لوگ آگے لائیں اور اپنے آپ کو کمزور مومنین کی صف سے نکال کر طاقتور مومنین کی صف میں لا کھڑا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے بال بچوں میں مطمئن ہے، اپنے بدن میں بعافیت ہے، اس کے پاس اس دن کی روزی ہے، تو گویا اس کے لیے دنیا سمیٹ دی گئی ہے۔ یعنی اس آدمی کو آپ کامیاب کہیں، یہ بندہ اپنے بال بچوں میں مطمئن ہے، اس کی جو گھریلو زندگی ہے اس میں یہ مطمئن ہے، اطمینان کی کیفیت اس کو حاصل ہے، اور مزید یہ کہ اس کے اپنے جسم میں جان ہے۔ من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا۔ یہ آدمی جس کے اپنے جسم میں قوت ہے اور اس کی اولاد اور بال بچوں کے سلسلے میں اطمینان قلبی اس کو حاصل ہے، اس کو اس دن جس دن سے یہ گزر رہا ہے اس دن کی روزی اس کے پاس ہے۔ تو اب سمجھ لیجئے کہ اس اللہ کے بندے کے لیے دنیا سمیٹ دی گئی ہے۔ گویا یہ دنیا کی بیشتر چیزوں پر اپنی دسترس حاصل کر چکا ہے۔ یوں کہیں کہ یہ دنیا کا ایک کامیاب انسان ہے، یوں کہیں کہ اس اللہ کے بندے کی پوزیشن اس حوالے سے بہت پختہ اور بہت مضبوط ہے کہ یہ اللہ کا بندہ اپنے آپ میں دنیا سمیٹے ہوئے ہے اور دنیا کے جھنجھٹوں اور دنیا کی مشکلات اور مسائل سے اس کو گویا محفوظ کر دیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے اسی حوالے سے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس
الصحت والفراغ۔ حضور پاک فرما رہے دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں پہلی نعمت صحت کی ہے، تندرستی کی ہے، اور دوسری وقت کی فراغت کی ہے، فرصت کی ہے۔ بڑی تعداد ہے امت کی جو اس سلسلے میں دھوکے کا شکار ہے، اور اسے اس کا احساس نہیں ہے، اسے اس کا خیال نہیں ہے کہ آج اس کے پاس طاقت ہے تو وہ کچھ ایسا کر جائے کہ جس کی وجہ سے اس کے آنے والے کل کے ایام روشن ہو سکیں۔ اس لیے اگر اسلامی تعلیمات پر آپ غور کریں تو بعض عبادات اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ جسمانی ورزش کی حامل ہیں۔ آپ غور کریں، میں اور آپ چل کر آئے مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے، یہ نماز جو مجھے اور آپ کو عبادت کی شکل میں ایک تحفہ دیا گیا ہے بواسطہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ نماز جو میں اور آپ اپنی جبین نیاز کو جھکا کر اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں، اور اس نماز کی یہ قیام کی کیفیت، یہ رکوع کی کیفیت، یہ سجدوں کی کیفیت، اور اس کی درمیانی جو کیفیات ہیں، اگر آپ ان کیفیات کو میڈیکل سائنس میں جا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج ساری دنیا کا سائنس بول کر بتا رہا ہے مسلمان جس نماز کی کیفیت سے گزرتے ہیں، اور ان کے یہاں نماز جیسی جو عظیم عبادت موجود ہے، دراصل وہ عبادت کے ساتھ ساتھ ایک عظیم ورزش ہے، وہ عبادت کے ساتھ ساتھ ایک بہترین واک ہے، ایک بہترین کثرت ہے صحت کی افزائش کے لیے، صحت کی سلامتی کے لیے، دفاعی قوت کے لیے، انسانی جسم کی پختگی کے لیے۔ اگر آپ نماز پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ نماز بہترین ورزش ہے، اور اللہ رب العزت والجلال نے اس نماز میں جو کچھ رکھا ہے وہ گویا ہزاروں امراض سے بچاؤ اور حفاظت کا راستہ ہے۔ چنانچہ اسی کے ساتھ ساتھ نماز کے ساتھ ساتھ آپ روزے کو دیکھ لیجئے۔ بظاہر لگتا ہے کہ آدمی صبح سے شام تک بھوکا رہا، لیکن اس روزے کے نتیجے میں ملنے والی قوت جو ہوتی ہے وہ ایک نئی نشاط جو آپ کو افطار کے بعد حاصل ہوتی ہے، اور رمضان المبارک گزار کر عید کے بعد کے ایام میں جو آپ اپنے جسم میں محسوس کرتے ہیں وہ ایسا نہیں کہ آپ گھٹ گئے، ایسا نہیں کہ آپ کمزور پڑ گئے، اور ایسا نہیں کہ آپ بیکار ہو گئے، بلکہ جیسے ہی آپ نے رمضان المبارک گزارا ویسے ہی جب عید کے ایام کے گزر جانے کے بعد آپ اپنے جسم پر غور کرتے ہیں تو آپ کو ایک گونا قوت حاصل ہو چکی ہوتی ہے، اور گویا آپ کا جسم پہلے کے مقابل بہتر ہو چکا ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پروردگار کو حفظان صحت، اپنے بندوں کی حفظان صحت کے سلسلے میں پروردگار اس بات کو واضح کر چکا ہے کہ ہم نے تو تم کو عبادت کے پہلو بھی وہ عطا کیے ہیں جس میں تمہارا جسم محفوظ رہے، تو ہم یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو ایک ایسے جسم کے ساتھ اس زمین پر رکھو جو جسم دوسروں کے لیے بوجھ ہو۔ اس لیے میرے بھائی، آپ اپنے وجود پر رحم کریں، ترس کھائیں، اپنی حفاظت کریں، اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو بچانے کی ہر ممکن سعی کریں، اور اس جسم کو جسمانی قوت سے اس انداز پر لبریز کریں کہ یہ آپ کی انفرادی عبادت گاہ سے لے کر کل میدان عمل کی راہ تک آپ کے کام آئے۔ یہ آپ کے اپنے وجود کے لحاظ سے ایسی دفاعی قوت آپ کو حاصل ہونی چاہیے کہ دنیا جہان کی طاقتوں سے اگر آپ ہم مقابل ہوں تو آپ اپنے بل پر، اپنے سہارے پر، اپنی وجود کی قوت پر، اپنی طاقت کے سہارے آپ سامنے والے کا مقابلہ کر سکیں۔ اور پھر یہ بات واضح کر دی گئی ہے، ایسے مومن اللہ کو پسند نہیں ہے، ایسے مومن جو کمزور ہو، جن کے پاس قوت نہ ہو، جن کے پاس طاقت نہ ہو، جو ہل نہیں سکتے، ڈل نہیں سکتے۔ جیسے آج کل موٹے پیٹ کی دنیا عام ہو گئی ہے، آپ بڑے بڑے پیٹ لیے گھوم رہے لوگ،
اتنا ہی پیٹ ہے، اتنا ہی آگے سے، اتنا ہی پیچھے سے، اتنا ہی اوپر سے، پتہ ہی نہیں چلتا کس دنیا کا آدمی ہے، کس ملک کی شخصیت ہے، عربی ہے، عجمی ہے، چائنیز ہے، کون سا پروڈکٹ ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کیا کہیں گے آپ؟ غور بشمول اپنی ذات کی عرض کر رہا ہوں، پوری امت مسلمہ کا حال یہی ہے کہ ہم اور آپ مسلمان اپنی جسمانی قوت اور دفاعی قوت کے سلسلے میں حد درجے کمزور ثابت ہو رہے ہیں۔ اغیار کے بچے صبح اٹھتے ہیں نماز فجر سے پہلے، جس وقت ہم اور آپ نماز کے لیے اٹھ کر اپنے گھروں، اپنی مسجدوں کا رخ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان کے بچے ورزش کر کے، واک کر کے گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ جس وقت ہماری بیگمات، ہمارے گھر کی خواتین، ہمارا بابو سو کر اٹھتا ہے، اس وقت ان کا بابو ورزش کر کے باہر سے گھر میں آ چکا ہوتا ہے۔ جس وقت آپ کی بیگمیں آنکھ مل مل کے ذرا اٹھ جاؤ بہت دیر ہو گئی کے نعرے لگا رہی ہوتی ہیں، اس وقت ان کے گھر کی عورتیں ناشتے واشتے کر کے دوبارہ سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایکسٹرا نیند، وہ ایکسٹرا وقت جو ان کو ملا ہے، جس میں وہ دوبارہ نیند لیں گے اور رات کی بقیہ نیند کی تکمیل کریں گے، جس وقت آپ سو کر اٹھتے ہیں اس وقت وہ سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس فرصت نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تیار کریں، ان کو اسکول چھوڑائیں، اور اسکول تو لوگ چھوڑ بھی آتے ہیں، اگر بچوں کو مدرسے جانا ہو تو کوئی تیار کرنے والا نہیں ہے، وہ سڑی بھوسی حالت میں مدرسے جائیں گے، کوئی اٹھ کر ان کو تیار کر۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ اپنے جسم میں وہ قوت موجود نہیں ہے۔ ایسی کسل مندی کا مظاہرہ تبھی ہو سکتا ہے جب آدمی دفاعی پوزیشن کے لیے تیار نہ ہو۔ اس لیے اپنے جسم کو مدافعانہ صلاحیتیں پروان چڑھانے کے لیے تیار کیجئے۔ یاد رکھیے، جو اپنے مطلب کا نہیں ہے وہ کسی کے مطلب کا نہیں ہو سکتا۔ یہ موٹے لوگ توجہ دیں، براہ راست عرض کر رہا ہوں، اپنے پیٹوں کو کم کریں، صبح اٹھیں، ورزش کریں، حفظان صحت کو اپنے لیے واجب قرار دیں، لازمی سمجھیں۔ رات کے کھانے میں تھوڑی سی کمی لائیں، دیر سے کھانے سے گریز کریں، ان کھانوں پر آئیں جن کھانوں سے چربی کم چڑھتی ہو، اور اگر آپ کو موٹا رہنے کا زیادہ ہی شوق ہے تو پھر ایکٹیویٹی بڑھائیے، پختہ رہیے، اور اس انداز پر رہیے کہ وہ موٹاپا آپ کی ایکٹیویٹی کو متاثر نہ کرتا ہو، وہ موٹاپا آپ کے جسم کی دفاعی قوت کو متاثر نہ کرتا ہو۔ مذہب اسلام نے اس سلسلے میں بہت حساس ہو کر ایکشن لیا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، رسول پاک علیہ السلام نے اپنی آمد کے بعد ان کھیلوں کو، جن کھیلوں سے صحت کی افزائش ممکن ہو سکتی تھی، یا یہ کہ صحت کا راز اس میں مضمر تھا، صحت باقی رہنے کے امکانات تھے، اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کھیلوں کا خاتمہ نہیں کیا، ان کھیلوں کو آپ نے مٹایا نہیں، بلکہ آپ نے ان کو ترجیح دی ہے۔ اور بسا اوقات تو یہ بھی رہا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے عملاً اس میں حصہ لے کر آپ نے ترغیب بھی دی ہے، عملی اقدام بھی کیے ہیں، اپنے صحابہ کو اس کے لیے تیار بھی کیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، حضور پاک علیہ السلام نے دوڑ کو پسند فرمایا، دوڑے، چلے، جائیں۔ آپ غور کریں، دوڑے گا وہ جس کے جسم میں ایکٹیویٹی، پھرتی اور کئی چستی موجود ہو، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ویٹ کم سے کم ہو۔ آج اس دور میں ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ خواتین اس پر محنت کریں، اب مردوں کو اس پر محنت کرنی چاہیے کہ ان کے ویٹ کم از کم ہو، تاکہ ان کے جسم کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، ایک موقع پر حضور نے مجھ سے کہا ایک کھلے وسیع میدان میں کہ عائشہ چلو دوڑ لگاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں، میں نے حضور کے ساتھ دوڑ لگائی اور اس وقت میرا جسم ہلکا پھلکا تھا، میں آگے نکل گئی، پھر ایک موقع آیا، اللہ کے رسول نے پھر کہا عائشہ آج پھر دوڑ لگاتے ہیں، حضور پھر دوڑے ہیں، اور دوڑ کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اب میرا وزن ذرا زیادہ ہو گیا تھا تو حضور آگے نکل گئے اور آپ نے فرمایا یہ تمہاری پچھلی دوڑ کا بدلہ ہے، اس وقت تم جیت گئی تھی اور آج ہم جیت گئے۔ ایک موقع پر حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے، انصار میں سے ایک شخص نے اعلان کیا،
کوئی ہے جو میرے ساتھ مدینہ منورہ تک دوڑ کا مقابلہ کرے؟ ظاہر ہے وہی اعلان کرے گا جس کے جسم میں قوت ہوگی۔ یہ ہمارے موٹے پیٹ والے کہاں اعلان کر سکتے ہیں؟ یہ کریں گے اعلان؟ ہلتے نہیں بھائی، صبح پوری کھاتے ہیں، پوری کھاؤ گے تو پورے ہو جاؤ گے، اس لیے کوئی ادھوری چیز لاؤ ناشتے میں جو آپ کو پورا ہونے سے، یہ زہر ہے حضرت، زہر۔ دلی کا مسلمان پوری کھا کے ایسے سیدھا ہوتا ہے، لگتا ہے اس نے کوئی ایسا امرت پی لیا ہے اور ایسی کوئی آب حیات کی نو کی کوئی چیز اس نے کھا لی ہے جس سے اب یہ پورے دن کے لیے محفوظ ہو گیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھوک نہیں وہ آپ کے جسم کا کباڑہ کر رہی ہے، اور بیڑا غرق ہو جائے ان پوری والوں کا۔ کمبخت کہیں کے کئی دن کا تیل رکھ کے پلاتے ہیں، اسی میں دھڑا دھڑ پوریاں دے رہے ہیں۔ ارے بھائی تیل بدل لو۔ ارے تیل بدلیں گے تو پڑتا کیسے آئے گا؟ پھر تو آپ کو چاندنی چوک جانا چاہیے جہاں مہنگی پوریاں ملتی ہیں۔ حضرت پوری تو پوری ہے، سیلم پور کی کھا لو یا چاندنی چوک کی کھا لو، پوری آپ کو پورا کرے گی، ادھورا نہیں رہنے دے گی۔ اس لیے اپنے جسموں کی حفاظت کو یقینی بنائیے، ناشتہ کیجئے ان مقویات کا، ناشتہ کیجئے ان مغزیات کا، اور ناشتے میں کھائیے وہ چیزیں جو آپ کے جسم کو قوت دیتی ہوں۔ یہ ہمارے جتنے پپو ہیں، کلو ہیں، اور جتنے جمعہ، یہ نوجوان ہیں نا، یہ سب پوریاں کھا کے خوش ہوتے ہیں۔ پوری سے حضرت پوری سے حلوہ کھاؤ، بہت ہے، ڈوب کے مر جاؤ پوری اور حلوے کے شوقین۔ یہ چائے دودھ پلاؤ، مجھے ہی چڑھتی ہے دودھ نہیں، حضرت میں دودھ نہیں پی سکتا۔ یہ بل کلنٹن کے پوتے ہیں، نواسے ہیں، چائے پلا دو، کٹورا بھر کے گھر میں چائے پیئیں گے، باہر ایکٹنگ کریں گے، نہیں میں چائے نہیں پیتا، اور گھر میں جو پیتے ہو کسی کو دکھتا نہیں ہے، اس کا کیا؟ ارے میرے بھائی ان اشیاء پر آؤ جن اشیاء سے جسم کی حفاظت ہوتی ہے۔ سردی کا زمانہ ہے، اپنی اماں سے کہو سادے چاول کی، نئے چاول کی، اڑد کی کالی دال کی گھی ڈال کے کھچڑی کھلائے آپ کو۔ اپنی اماں سے کہو کہ صبح سویرے آپ کو جو ہے نشاستہ دے، مغزیات کوٹ کر، پیس کر، اور پھر دیسی گھی میں دودھ میں چھونک کر آپ کو پلائے تاکہ جان پڑے آپ کسی مطلب کے ہو سکے۔ حضرت آپ میں جان نہیں ہے۔ پروٹیسٹ میں بہت دیکھی گئی ہے پہیلیاں، جان نہیں ہے۔ آج کا نوجوان خالی ہے۔ اگر اس میں کوئی جان ہو تو پھر وہ یہ نہ کہے کہ جی حضرت ماحول بہت خراب چل رہا ہے، اس لیے کہ جن کے جسم میں جان ہوتی ہے ان کے لیے ماحول خراب نہیں ہوتا۔ انہیں تو پتہ ہے یا پھوڑیں گے یا پھاڑ دیں گے، پھوٹ کے نہیں آئیں گے، یا پھوڑیں گے یا پھاڑ دیں گے۔ اور یہ یہاں روتے پھر رہے ہیں، اجی کیا ہوگا حضرت، حالات بہت خراب ہو رہے ہیں۔ حالات اس کے لیے خراب جو اپنے ڈیفنس کی پوزیشن اپنے اندر نہ پاتا ہو۔ اس لیے رسول پاک علیہ السلام نے ہر اس کھیل کو باقی رکھا جس کھیل سے صحت کی افزائش ممکن تھی۔ چنانچہ آپ دیکھیں اسلام آیا، اسلام کی آمد سے قبل کشتی ہوتی تھی، اسلام نے کشتی کا خاتمہ نہیں کیا، اسلام نے کشتی کو باقی رکھا، اور حضور پاک علیہ السلام نے از خود کشتی لڑ کر عملاً اقدامی عمل کے طور پر ایک کام پیش کیا۔ اس سے پہلے دوڑ کا سلسلہ حضور پاک علیہ السلام نے اپنے اصحاب میں باقی رکھا۔ میں نے عرض کیا حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ، مدینے کے ایک آدمی نے ان سے کہا کہ ہے کوئی جو میرے ساتھ مدینے تک دوڑ کا مقابلہ کرے؟ تو حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جواب میں حضور پاک علیہ السلام سے اجازت لے کر مقابلہ کیا، اور بالآخر اس بندے سے جیت کر دکھایا، اس بندے سے جیت کر دکھایا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ ہمارے نوجوان دوست بیٹھے ہیں، ان سے کہو دوڑ لو، یہ تو حضرت بس نہیں چلتا، ٹوائلٹ میں بھی اسکوٹی لے کے جائیں گے۔ یہ گھروں میں اتنی اسکوٹیوں کا مطلب کیا ہے؟ 4 بندے ہیں 4 اسکوٹی، کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جسمانی لحاظ سے ہر دن کمزوری کی طرف گامزن ہیں۔ میرے بھائی ہمیں اس سلسلے میں بہت حساس ہو جانا چاہیے، اور خصوصاً نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں جسمانی اور دفاعی قوت کو اپنے لیے ممکن بناؤ۔ حضور پاک علیہ السلام نے کشتی کو نہ صرف یہ کہ باقی رکھا ہے، اور نہ صرف یہ کہ آپ علیہ السلام نے کشتی کی ترغیب دی ہے، بلکہ آپ نے اس سلسلے میں عملی قدم پیش کیا۔ ایک پہلوان ہے حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ،
عرب کے مشہور پہلوان، انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کو مقابلے کی دعوت دی۔ کس کو دعوت دی؟ اللہ کے پاک پیغمبر کو۔ آج اگر مسجد کا امام جم جوائن کر لے تو تقوی کے خلاف کہتے ہیں لوگ، امام صاحب بھی جم، مناسب نہیں لگتا، انہیں تو سنجیدگی جچتی ہے، اتنا مارو پکڑ کے انہیں سماج سے خالی کرو بھائی، یہ پتہ نہیں کہ کون سا دین لے کے آ گئے، یہ دین اسلام میں نہیں ہے۔ مریل بزرگ، ایک بندہ ادھر سے ہاتھ پکڑے، ایک ادھر سے ہاتھ پکڑے، ایسے بزرگ امت کو اچھے لگتے ہیں اٹھا کے لے، یہ بزرگ ہے، یہ بزرگ ہیں جو اپنے سہارے نہ چل سکے، ان پر عمر کے لحاظ سے بزرگی آ جائے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جوانی میں جوانی میں ہی بیعت اٹھا لی، اور بیعت کا مطلب عصا نہیں ہوتا حضرت، بیعت الگ چیز ہے، بیعت کی پہچان الگ ہے، عصا ہے، ایسا مضبوط لٹ رکھو جو کام آئے، وہ ایک الگ پہلو ہے۔ اب یہ بزرگی کا نیا فارمولا، حضرت مریل ہوں گے، کمزور ہوں گے اور ذرا جھکے بھی کمر سے چلیں گے، آہستہ ڈوب کے مر جاوے، ایسا حضرت بھی اور حضرت کے مرید بھی، نہ اس حضرت کی حضرتیت معتبر ہے اور نہ اس حضرت کی بزرگی معتبر ہے، بیکار کے دھندے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام باوجود پیغمبر اعظم ہونے کے اگر کشتی لڑ کر عملاً اقدام پیش کر سکتے ہیں تو سیدھی سیدھی تصویر ہے کہ دنیا کے ہر عالم دین کو اپنے وجود میں ایکٹیو ہونا چاہیے، اور ایسے جم کھولے جائیں جہاں سنجیدہ افراد جا کر جم کر سکیں، جہاں میوزک نہ چلتا ہو، جہاں گانے نہ چلتے ہوں، جہاں بے حیائی اور بے پردگی نہ ہو، جن کے ٹرینر بھی اس کو سن سکے، اگر سن رہے ہو تو سنیں، یا ان تک آپ یہ اس گنہگار کا پیغام پہنچائیں۔ ایسے صاف ستھرے جم ہونے چاہیے جہاں سنجیدہ طبیعت کے دیندار لوگ بھی جا کر جم جوائن کر سکیں۔ جماعت کے لوگوں سے عرض کر رہا ہوں، تبلیغ والوں سے، چکر میں نہ پڑو، اپنی صحت کی حفاظت کرو، تمہیں بہت سے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، اللہ کے دین کی دعوت لے کر بہت سے علاقوں سے تمہیں گزرنا پڑتا ہے۔ اب وہ سیفٹی پہلے جیسی نہیں رہ گئی ہے، جسمانی قوت حاصل کرو، اور لونڈے بننے کے زمانے میں لونڈے بن کے رہا کرو۔ یہ نہیں سمجھ میں آتا، وہ 24 سال کا لڑکا ہے اور بنا پھر رہا ہے جھکی ہوئی کمر کے ساتھ امیر صاحب، یہ 45 سال میں اچھی لگے گی، 35 سال میں اچھی لگے گی۔ جوان بن کر رہو۔ کس نے کہا ہے جھکی ہوئی کمر کے ساتھ چلنا؟ کس نے کہا ہے وقت سے پہلے وقت سے زیادہ سنجیدگی لانا؟ کس نے کہا ہے اپنی حیثیت سے اوپر اٹھ کر جسم کی ظاہری نمائش پیش کرنا؟ نہیں، آپ ایک نوجوان ہیں، نوجوانوں کی طرح رہیے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی قوت دی ہے، اس کا مظاہرہ کیجئے۔ عرب کے مشہور پہلوان تھے حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اعلان کیا کوئی ہے مجھ سے جو کشتی لڑے؟ ان کے اعلان کو قبول کیا محمد الرسول اللہ نے۔ کس نے قبول کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اعظم ہیں، حضور پاک نے قبول کیا، اور آپ نے ان کو شکست دی، اور نتیجے میں ان کی یہ ہار اور رسول اللہ کی یہ جیت ان کے اسلام کے قبول ہونے کا باعث بنی۔ اسی بنیاد پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس لیے حضور پاک نے کشتی کو انکار نہیں فرمایا، اور اسی سے ملتا جلتا پہلو ہے، آپ جوڈو کراٹے میں آئیے، ہاتھ پاؤں پھینکنے سیکھیے، کوئی آپ کو آئے، تھپڑ لگائے، مار جائے، چلا جائے، آپ کھڑے سہتے رہیں، کہاں کی عقل کی بات ہے؟ محلات میں اس طرح کی سہولیات موجود ہونی چاہیے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے ٹرینر کا انتظام کریں، اپنے مکانات کی چھت پر یا بڑے ہالوں میں اس کے انتظامات ہونے چاہیے کہ آپ کے بچے لاٹھی چلانا سیکھ سکیں، آپ کے بچے ہاتھ پاؤں پھینکنا سیکھ سکیں۔ خدا نہ خواستہ کتوں کے جھنڈ میں اگر وہ کہیں پھنس جائیں تو کم از کم اپنے انسان ہونے کا ثبوت دے سکیں۔ کیا ملک میں لنچنگ نہیں ہو رہی ہے؟ کیا نوجوان مسلم بچوں کو گھیر کر مارا نہیں جاتا ہے؟ کیا ان کے ساتھ بے عزتی کے آخر کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس اپنی دفاعی پوزیشن اور دفاعی قوت موجود نہیں ہے۔ اس لیے نوجوانوں سے عرض کروں گا کراٹے سیکھیں، ہاتھ پاؤں پھینکنا سیکھیں، کم از کم 5 کلومیٹر دوڑنا اپنے لیے واجب سمجھو۔ چل کے جاؤ، چل کے آؤ، پیدل چلنے کو ترجیح دو،
تاکہ آپ کا جسم آپ کا ساتھ دے سکے، اور اگر جوانی میں بڑھاپے کا مزہ لینا چاہتے ہو تو پھر وہ کرو جو تم کرتے چلے آ رہے ہو۔ اس لیے کہ بظاہر یہ وہی شکل ہے جس پر میں اور آپ جی رہے ہیں، کہ اس شکل پر جسمانی قوت کی وہ پاور اور وہ طاقت مجھے اور آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی جس کا ہونا ممکن ہے۔ اسی طرح حضور پاک علیہ السلام نے تیراکی کو پسند فرمایا اور صحابہ اکرام کو ترغیب دی، اور تیراکی ایسا کھیل ہے حضرت، تیراکی ایسی ورزش ہے، تیرنا، سوئم پول جائیے، ممکن ہو تو اپنے بڑے مکانات پر سوئم پول بنوا لیجئے، آپ کے گھر کی آپ کے گھر میں 100 گز کی چھت ہے، اور بھی سہولیات آپ کو موجود ہے، کہاں آپ جائیں گے خیرات لیں گے کسی کی؟ اپنے گھر پر سوئم پول ڈیزائن کرا لیجئے، بنوائیے، تاکہ آپ اپنے بچوں کو تیرنا سکھا سکیں۔ تیراکی ایک ایسا فن ہے، ایک ایسا کھیل ہے، ایک ایسا پہلو ہے جس میں جسم کا ایک ایک انگ کھلتا ہے، ایک ایک انگ کی حفاظت ہوتی ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے، ایکٹیویٹی بحال ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ذکر کے علاوہ حضور نے ہر چیز کو لہو و لعب قرار دیا سوائے 4 چیزوں کے: 2 مقررہ نشانوں کے درمیان چلنا، اپنے گھوڑے کو تربیت دینا، شوہر کا اپنی بیوی سے دل لگی کرنا، اور تیراکی کا فن سیکھنا۔ اس کو نہ صرف یہ کہ روا رکھا گیا، بلکہ حضور پاک علیہ السلام نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور حضور پاک نے ایک کھیل مزید ارشاد فرمایا۔ اس کو نہ صرف یہ کہ باقی رکھا گیا، بلکہ آپ نے اس کو پسند فرمایا، آپ نے فرمایا تیر اندازی سیکھو۔ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت بکر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور پاک علیہ السلام نے ان دونوں صحابی سے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولادوں کو تیر اندازی سکھاؤ۔ ظاہر ہے کہ اگر تیر کا زمانہ ہے تو تیر اندازی سکھائی جائے گی، اور اگر اس کا زمانہ ہے کس کا؟ اس کا زمانہ ہے، تو پھر اس سے نشانے لگانے سکھائے جائیں گے۔ سیکھیں آپ، ہم نہیں کہہ رہے آپ سے آپ غیر قانونی سیکھیے، ہم کہہ رہے قانونی سیکھیے، مگر نشانہ سیکھیے، اس لیے کہ نہیں معلوم کب کفر اسلام کا سامنا ہو، کفر اسلام کا مقابلہ ہو، اور آپ اس صف میں کھڑے ہو جائیں جس صف میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے۔ تیر اندازی حضور پاک علیہ السلام کا پسندیدہ کھیل ہے۔ اس پر حضور نے صحابہ کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور ایسی حوصلہ افزائی فرمائی، اللہ اکبر۔ ایک جنگ میں سعد بن ابی وقاص تیر برسا رہے ہیں، اور سعد بن ابی وقاص کا نشانہ اتنا جاندار تھا کہ ادھر تیر کمان سے نکلتا ہے، ادھر دشمن کا بھیجا اڑتا ہے، یکے بعد دیگر تیر لگتے چلے جا رہے ہیں۔ حضور پاک کی نظر سعد بن ابی وقاص پر پڑی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے سعد کے تیر اندازی کو جب دیکھا اور نشانے بازی کو دیکھا، میرے محبوب کو وجد آ گیا، اور وجد کی کیفیت ایسے جیسے حضور کو سجدوں میں مزہ آتا ہے، ویسے سعد بن ابی وقاص کی تیر اندازی میں مزہ آ رہا ہے، جیسے آپ کو قیام میں مزہ آتا ہے ویسے سعد کی تیر اندازی میں مزہ آ رہا ہے۔ اور حضور وجد میں آ کے فرمانے لگے، ارمی یا سعد، سعد تیر برساؤ، ساری دنیا کہتی ہے ہمارے ماں باپ آپ محمد پر قربان، میں محمد کہتا ہوں سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ یہ ہے نشانہ بازی جس کو حضور پاک علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ پسند کیا ہے بلکہ صحابہ کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اس لیے بال کی ٹپس سے لے کر، اشارے دے رہا ہوں، ٹپس کھیلتے تھے نا، ایک چھوٹا سا کھیل ہوتا ہے، بہت ساری گٹیاں اوپر نیچے لگ کے، اور اس کو کرکٹ کی دنیا میں لے آئیے، تھرو سے لے کر کرکٹ کھیل لیں، بلا وجہ کرکٹ مت کھیلیے حضرت، پھالتو میں کرکٹ کھیل لیں۔ ہماری ٹیم ہے، اور ٹیم ڈھکنوں کی ہوتی ہے، کس کی ہوتی ہے؟ اجی بولو نا، نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں، ٹیم کی جو بھائی وہ ڈھکن ہی تو ہے جو کھیل کو بطور جوا کھیل لیں، وہ ڈھکن نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے جی وہ انڈین کرکٹ ٹیم ہے، وہ کاروبار ہے حضرت، وہ جوا اپنی جگہ ہے، وہ کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ وہ اصل وہ کاروبار ہے، بہت موٹی اماؤنٹ ہاتھ آتی ہے، بلا وجہ نہیں کوئی محنت کر کے وہاں تک پہنچتا۔ تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر کرکٹ کھیل رہے ہیں تو آپ اس کرکٹ کے محض کھیل کو
کھیل کی حد تک مت رکھیے، اس کو مشن بنا لیجئے، مشن بنا لیجئے۔ بال ہاتھ آئے گی، تھرو ماریں گے نشانے کی پریکٹس کے لیے جی، اور اس لیے تاکہ جسم میں ایک ایکٹیویٹی بحال ہو۔ تیراکی سیکھیے، کشتی سیکھیے، کراٹے سیکھیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ نشانے بازی کو ترجیح دیجئے، اور اس کے لیے جواز کے درجے میں، قانون اور آئین کے درجے میں آگے بڑھیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور پاک نے فرمایا، حضرت جابر ابن عبداللہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو تیر اندازی سکھاؤ، اس سے دشمن زیر ہوتا ہے۔ بس اس کی ایک مثال دے کے بات ختم کر رہا ہوں۔ 7 اکتوبر سے فلسطین کی سرزمین پر، اسرائیل کی سرزمین سے حملہ ہوا، جب تک بمباری ہوتی رہی تو نہتے بے بس لاچار مجبور حماس کے جانباز دیوانے پستے رہے، اور مظلوم فلسطینیوں پر ظلم قہر بن کر ڈھایا جاتا رہا۔ لیکن جیسے ہی اسرائیل کی فوج میدان میں زمینی سطح پر اتر کر آئی اور اس نے حماس کے دیوانوں سے زمینی سطح پر گراؤنڈ پر مقابلہ کیا ہے، تو پھر ادھر سعد بن ابی وقاص تیر برساتے تھے، ادھر فلسطین کے حماس کے دیوانوں میں جو سعد رہا ہوگا وہ اپنے ہاتھ میں حضور من وہ ایک کہیے کہ توپ لے کر یا کلاشن کوف لے کر یا کوئی اور شے لے کر، بندوق لے کر نشانہ لگا رہا ہے، دشمن کے ٹینکوں کو تباہ کر رہا ہے، اور بربادی اسرائیل کے مقدر لکھی جا رہی ہے۔ اور ہم آپ کو لکھ کر دیتے ہیں یہ بات، اللہ کی قسم، میزائل کی بارشوں اور میزائل کی جنگ میں یہ کفر کی دنیا جیت سکتی ہے، لیکن اگر یہ زمینی جنگ پر آئے اس کا باپ بھی کبھی اسلام سے نہیں جیت سکتا، اس لیے کہ شہزادوں سے زمین کی جنگ آج تک کوئی جیتا ہی نہیں۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں اپنے جسم کی حفاظت کیجئے۔ پھر لوٹ رہا ہوں، پہلا جملہ عرض کر رہا ہوں، پیٹ سے حفاظت کیجئے، اس اوج سے حفاظت کیجئے۔ حضرت یہ ایسا لگتا ہے جیسے 3-4 مہینے کا حمل لیے گھوم رہے ہو آپ، اللہ حفاظت فرما دے۔ کوئی دکھ ہے؟ یعنی خاتون کے پیٹ کی بھی وہی کیفیت ہے، ایک مرد کے پیٹ کی بھی ایسے پکڑ پکڑ کے اٹھتے ہیں، اتنا ہی پیچھے سے اتنا ہی آگے سے۔ او بھائی کون سی دنیا کے آدمی ہو؟ دوڑتے کیوں نہیں ہو؟ چلتے کیوں نہیں ہو؟ اٹھا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں، پھر ویٹ ہو جاتا ہے تو بندے کی کمر میں درد ہونے لگتا ہے، بیک پین ہونے لگتا ہے، ڈسک ہل گئی۔ او چچا ڈسک نہیں ہلی ہے، صبح اٹھو جاؤ واک کرو، یہ پوریاں چھوڑو، یہ پوریاں چھوڑو، نہاری کا تار چھوڑو، بریانی کی رونق چھوڑو، سادے کھانوں پر آؤ، اور اگر کھانا ہی چاہتے ہو تو اس کا صحیح وقت متعین کرو۔ بریانی کا بہترین وقت دوپہر کا وقت ہے۔ یہ جو ٹکے کھاتے ہو نا، ٹکے پھکے فرائی اور ٹرائی، پتہ نہیں سب کیا کیا چلا، یہاں سے لے کے وہاں تک سب فرائی کی دکانیں کھلی ہوئی۔ ان سے کہو دن میں آباد کرو ان دکانوں کو، مرغن کھانے دن میں کھاؤ تاکہ وہ تحلیل ہو سکیں، جسم کو قوت فراہم کر سکیں۔ رات میں کھایا، پاؤں پھیلائے اور سو گئے، اور نتیجے میں پھر بڑھتے 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 حضرت کون ہے؟ یہ حضرت شکم دامت برکاتہم ہیں، یہ موٹے پیٹ کے حضرت جی ہیں۔ اب موٹے پیٹ کے حضرت جی کا حضور سے کوئی تعلق نہیں، صحابہ سے کوئی۔ بعضے لوگ کہیں گے ابو بکر کا بھی پیٹ تھا، ابو بکر سے اپنی وجود کو نہ ملانا۔ ابو بکر پیٹ کی دنیا میں معذور تھے، انہوں نے رسول پاک سے اپنا عذر ظاہر کیا تھا۔ ایک ابو بکر کو مثال نہ بنانا، حضور کے صحابہ میں آپ اٹھا کے دیکھیں، ہر ایک کی زندگی بالکل مختلف ہے۔ پھر ذرا بڑھاپے میں پیٹ نکلے سمجھ آتا ہے، اور بھائی ہم جیسے جوانوں کا پیٹ نکل رہا ہے، نوجوان بچے، آخر کیوں؟ شادی سے پہلے پیٹل گھوم رہے ہیں لوگ، پیٹل کیا ہوگا ان کا؟ ان کے نکاح صحیح معنوں میں ہو پائیں گے؟ کوئی اپنی بچی دینا ان کو گوارا کرے گا؟ نہیں۔ اس لیے اپنے وجود کی حفاظت کیجئے۔ آپ کو میں نے کچھ ایسے جملے کہے جس سے آپ ہنس پڑے، میرا مقصود ہنسانا نہیں ہے، میں بہت گہری بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس دفاعی قوت نہیں ہے کچھ نہیں کر پائیں گے۔ حضرت پٹ کے گھر آئیں گے، پٹ کے، اور روتے گئیں گے، بھلا گلی میں مجھے مارا دے کے اتنے سارے نے گھیر کے مار دیا۔ اور اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو پھر آپ نے، یہ اسی گلی کا قصہ ہے، ہماری پتلی گلی کا۔ 7-8 مہینے پہلے ایک لڑکا کہیں سے پٹ کے آیا، 2-3 لڑکے اسی کو مار رہے، میں ادھر سے نماز پڑھانے آ رہا تھا، میں نے کہا بھئی کیوں مار رہے ہو؟ میں امام صاحب پچھلی گلی سے پٹ کے آیا اور رو کے ہمیں بتا رہا اس نے مارا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، بس سلمپر والوں کی عظمتوں کو سلام، ایسوں کا یہی ہونا چاہیے بھائی، جو پٹ کے آ رہا اسے تیار کرو۔
پیٹ کے آتا پٹ کر کیوں آیا ہے؟ آپ کے بچوں میں اتنی دفاعی پوزیشن ہونی چاہیے۔ اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت کرے، مجھے اور آپ کو اس موٹاپے کی لعنت سے پروردگار محفوظ فرمائے، جسمانی قوت سے اور دفاعی قوت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔